السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دنوں کے بعد آج حاضری ہو رہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بات مفید اہم میری سمجھ میں اگر آ جائے اور مجھے چلتے پھرتے مسلم معاشرے میں کوئی ایسی چیز جب نظر آتی ہے کہ جو معاشرتی طور پر بری ہوتی ہے تو مجھے اس سے بہرحال ایک درجے میں کبیدہ خاطری ہوتی ہے اور میرا دل اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا، تو میں اس موقع پر گروپ پہ آتا ہوں اور اس بات کا اظہار بھی کرتا ہوں اور اس سلسلے میں کچھ کلام بھی کرتا ہوں۔ بھائیو، آج کل مسلم معاشرے میں خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جو صف اول کے لوگ کسی درجے میں سمجھے جاتے ہیں۔ صف اول سے مراد یہ کہ وہ صاحب مطالعہ ہیں، کسی تحریک سے وابستہ ہیں، سماج اور معاشرے میں اپنا ایک وزن رکھتے ہیں، لوگ انہیں اچھا سمجھتے ہیں اور ان سے بعض معاملات میں رجوع ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں جب بدخلقی، بد اخلاقی اور لوگوں کے تعلق سے بے اعتنائی پیدا ہو جائے تو یہ معاشرے کے بہت ہی برے ہونے کی علامت اور پہچان ہوتی ہے کہ وہ مشہور مقولہ ہے اردو کا، دن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ چونکہ بندے ناچیز کا تعلق اسی طبقے سے ہے کہ جو سماج میں، معاشرے میں اپنا کوئی مقام رکھتے ہیں، تو ان کے ہاں کوئی تقریب ہو، ان کے ہاں کوئی موقع خاص ہو تو وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں جاتا ہوں۔ اور خاص طور سے ایسے لوگوں کے ہاں کہ جن کے ہاں بیچارے عام لوگوں کا گزر نہیں ہوتا، خاصی لوگ جگہ پاتے ہیں، اور وہاں پر جو میں بد اخلاقی، بدخلقی اور بے اعتنائی کا ماحول دیکھتا ہوں تو مجھے اس کا بہت احساس ہوتا ہے۔ بھائیو، اس گروپ کے ذریعے میں اپنے تمام سامعین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تواضع پیدا کیجئے، انکساری پیدا کیجئے، لوگوں سے ان کے قدر و منزلت کے مطابق ملیے، لوگوں کو ان کا جو رتبہ ہے، جو اللہ کی طرف سے انہیں ملا ہوا ہے، انہیں دیجئے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ مقولہ کہ انزل الناس علی قدر منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے منصب اور رتبے کے مطابق جگہ دیجئے، یہ اسلام کی ایک اچھی عادت و خصلت ہے جو اہل اسلام میں ہونی چاہیے، اور جو اصل اسلام ہے کہ اسلام کا بھی ایک اپنا حسن ہے، اسلام کی بھی اپنی ایک عادت و خصلت ہے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو نام لینے کو بڑی بڑی عظیم شخصیتوں کا نام لیتے ہیں اور ان کا مطالعہ بھی ہے، پڑھتے بھی ہیں، کبھی بات کرنے لگی تو پتہ چلے گا کہ صاحب یہ بڑے زیرک شخص ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے بڑی بڑی شخصیات کو پڑھا ہے، تحریکوں کو پڑھا ہے، لیکن جب آپ ان سے ملیے تو آپ کو حد درجے مایوسی ہو۔ یہ دراصل شخصیت کی ناہنجاریاں ہیں، شخصیت کی ناکامیابیاں ہیں کہ شخصیتوں میں کس طرح کا رجحان اور ذہن دماغ بنائے۔ تو ایسی ہو گیا کہ جیسا کہ ایک ضعیف حدیث میں فرمایا، علم ایسے لوگوں کو دینا جو اس کے اہل نہیں ہیں، یعنی جن کا بیک گراؤنڈ کوئی مضبوط، مستحکم اور عظیم نہیں ہے، ان کو علم دینا ایسا ہو گیا جیسے کہ خنزیر کے گلے میں ہار ڈالنا۔ میں آج ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اپنے خو خصلت اور عادت میں وہی پرانے سوچ و فکر کے لوگ ہیں، وہی دل میں تنگی ہے، ہونے کو ان میں کئی لوگ بڑے آفیسر بھی ہیں، ہونے کو بہت لوگ ان میں بڑے علم والے بھی سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہی کم ظرفی، کمینگی ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ یہ میرا وہ گروپ ہے جس میں میں تربیت اور صالح تربیت اور فکر کی بات کیا کرتا ہوں۔ میں بھائیو آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر اسلامی خلق پیدا کیجئے، اپنے اندر اچھائیاں اور سچائیاں پیدا کیجئے، لوگوں کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیے، ان کو عزت دیجئے،
ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کی مدد کریں، لیکن اچھے بول اور خوبصورت الفاظ، ہنس کر اور مسکرا کر اور لوگوں سے ان کی خبر خیریت اور عزت و توقیر کر کے آپ گویا کہ ایک اچھے اسلامی خلق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے۔ آپ بڑے مطالعہ والے ہیں، آپ نے بہت کتابیں پڑھ رکھی ہیں، آپ کا بہت شخصیتوں کا مطالعہ ہے، لیکن اس شخصیت کا کوئی حصہ آپ میں پایا نہیں جا رہا ہے، تو آپ بلا وجہ اس شخصیت کا نام لے رہے ہیں، بلا وجہ آپ اپنے آپ کو صاحب مطالعہ اور علم و فضل کہہ رہے ہیں۔ جھوٹے زوم میں مبتلا ہیں آپ، جی آپ بالکل جھوٹے زوم میں مبتلا ہیں، کچھ نہیں ہے آپ کے اندر، آپ بالکل خالی ہیں، اور بالکل آپ بالکل کیا کہتے ہیں اس کو کہ کسی کام کے نہیں ہیں، کسی مقام کے نہیں ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم مطالعے کا فائدہ خود اٹھائیں۔ واہ بھئی بات 10 لوگوں میں بیٹھے تو ہم نے خوب اپنے علم اور مطالعے کا سمندر بہا دیا، لیکن اس مطالعے سے اور ان شخصیات کی صحبت اور ان کی تحریر سے اگر کوئی تبدیلی میرے اندر نہیں آئی، ہمارے اندر نہیں آئی، تو کیا فائدہ اس مطالعے کا؟ اس سے اچھا تو یہی تھا کہ ہم عام لوگوں کے کیٹیگری میں ہوتے۔ واہ بھائیو، یہ بعض ہائی فائی سوسائٹی میں جا کر اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ کر، اور خاص طور سے ان لوگوں کو، پڑھے لکھے 2 قسم کے لوگ ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جن کی صرف عصری تعلیم ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ان میں کبھی کبھی بہت خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن خاص طور سے جو جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں وہ لوگ جن کا اسلامی مطالعہ ہے، شخصیتوں کا مطالعہ ہے، ان میں بڑی ناہمواریاں دیکھتا ہوں۔ تو اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اخلاقی کمال پیدا ہو، اخلاقی بلندی پیدا ہو، اسلامی خلق پیدا ہوں، جی ہم اچھے برے کو سمجھنے والے ہوں، اس کی تمیز ہمارے اندر ہو۔ اگر اس کی تمیز ہمارے اندر ہے تو ہم اچھے کہے جانے کے لائق ہیں، ورنہ ہم یوں اپنے آپ کو جتنا اچھا سمجھتے رہیں ہم اچھے نہیں ہوں گے، عند الناس بھی نہیں ہوں گے، نیک اور پرہیزگار لوگوں میں بھی ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، اور اللہ کے ہاں تو کچھ ہوگا ہی ہوگا نہیں، چونکہ زبان خلق و نقار خدا سمجھو۔ بہرحال بہت ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، جو ہمارا مطالعہ ہے، جن شخصیتوں سے ہماری وابستگی ہے، ان کا کچھ نہ کچھ پرتو ہمارے اندر ہو، تبھی ہم صحیح معنوں میں کسی لائق ہیں، ورنہ یوں ہم اپنے زوم میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو فلانا اور فلانا اور فلانا سمجھیں، تو سوائے یہ ایک غلط بات کے اس کا کوئی صحیح فائدہ نہیں ہماری شخصیت کو پہنچے گا، اور ہم تہی دست اور خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و فضل عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔